لا وہ ہوتا ہے جو قوم چاہ رہی ہے, جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے پہلے انگریز نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لا بنائے. اب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد بھٹو کس آیا تھا اس کو بھی مروا دیا گیا. اس کے بعد ریلوے کا نظام 1860 کا ہے, بلدیہ کا نظام بھی اسی طرح پرانا ہے, فوج کے جو فوجداری قانون ہیں وہ بھی پرانے ہیں, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لارڈ میکالے نے 1935 میں بنایا تھا, معاشی نظام ایڈم سمتھ نے 16ویں صدی کے اندر بنایا. پھر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, جو پولیٹیکل قوانین ہے وہ پرنس یہ ہے کہ خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی طلعت چودھری اور میرے ساتھ رائے آصف محمود کھرل صاحب موجود ہیں جو کہ ننکانہ بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور ان سے گفتگو نشید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اب کس ٹریک پر جا رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی جی جی. اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب سچویشن چل رہی ہے, لیکن اب اس صورتحال میں تو لگتا ہے پاکستانیوں کو تو پھر پولیس سے دھکے دے کے باہر نکال لیا جائے گا جو ابھی صورتحال ہے. جی جی نہیں جی, انشاءاللہ حالات دیکھیں, جب آزادی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی. جب پاکستان بنا تب بھی بڑی قربانیاں دینا پڑی, اسی طرح اب بھی قربانی دینا پڑے گی. آزادی لینی پڑتی ہے, کوئی آرام سے نہیں دیتا. تو انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی چیف جسٹس نے نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی آر کا کہا کہ 24 آورز میں ایف آئی آر ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ ہوگی. اور جی خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے اور ہم مکمل حقیقی آزادی کی طرف جائیں گے. اس کی آپ ذرا لیگل ٹرمز کے اندر ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے بعد پھر میں کوشچن کرنا چاہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب, کوئی امیر ہے غریب ہے, کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو قانون کی نظر میں سب برابر ہے. تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے. جیسے یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, کوئی غلطی کرے, بڑا ہے چھوٹا ہے, وہ قانون کے نیچے ہوتا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جی کوئی جتنا بڑا اس کا عہدہ ہو, لیکن وہ قانون سب کے لیے برابر ہے. سر قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم کون سے قانون کی بات کرتے ہیں. ہمارا جوڈیشری کا آئین جو ہے قانون ہے, کانسٹیٹیوشنل لاز ہیں, وہ سارے انڈیا ایکٹ 1935 کے ہیں. ہمارا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر رکھا جاتا ہے, اس میں سے کچھ 14 لائنیں نکالیں تو انڈیا ایکٹ 1935 بنتا ہے. پولیس کا نظام 1866 کا ہے, ریلوے کا نظام 1860 کا ہے, بلدیہ کا نظام بھی اسی طرح پرانا ہے, فوج کے جو فوجداری قانون ہیں وہ بھی پرانے ہیں, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لارڈ میکالے نے 1935 میں بنایا تھا, معاشی نظام ایڈم سمتھ نے 16ویں صدی کے اندر بنایا. پھر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, جو پولیٹیکل قوانین ہے وہ پرنس میکولی بک لکھی تھی, دا پرنس, اس قانون کے تحت چل رہا ہے. تو کون کون سے قانون چینج کریں گے؟ سارا سسٹم تو گوروں کا بنایا ہوا ہے, اس کی ذرا تشریح کریں. دیکھیں جی, اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں جو ہے کرائسس آف لیڈرشپ ہے. آج تک پاکستان کو ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا جو پاکستان کو لیڈ کرے. قائد اعظم انفارچونیٹلی جلدی پاکستان بناتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد بھٹو کس آیا تھا اس کو بھی مروا دیا گیا. اس کے بعد یہ لیڈر آیا جس کو جو یہ سب کرے گا, جو یہ کہتا ہے کہ لا ہونا چاہیے, لا امینڈ ہونے چاہیے, لا امپلیمنٹ ہونے چاہیے. تو یہ مطلب ابھی لیڈرشپ آئی ہے عمران خان کی شکل میں. سر جو یہ آپ کا سوال ہے پورا یہ انشاءاللہ پوری کریں گے. تو اس میں ہماری جو وکلا ٹیم ہے, آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے لگتے ہوں, وکیل تو ہمارے ہیں نا, پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, میں کسی بھی جماعت سے ہوں یا آزاد ہوں, آپ ہمارے وکیل ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کانسٹیٹیوشنل پریپریشن کر رکھی ہے کہ یہ لا ہم امینڈ کریں گے یا ٹوٹلی پورا سسٹم ہی تبدیل کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اگر خان صاحب کو پارلیمنٹ میں بل پاس کروا بھی لیتے ہیں تو سینٹ کے اندر جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا. پھر کیا اتنی محنت کا, تقدو کا, اتنی قربانیاں دینے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی جب ملے گی, دیکھیں لاس تو تب ہوں گے. آج تک مطلب جو پچھلا دور بھی اسی طرح بحرانوں میں رہا ہے کہ کو اکثریت نہیں ملی. اب 2/3 میجورٹی ملے گی, پھر جو لا جو قوم کی ضرورت ہے اس کے مطابق لا بنیں گے, اور انشاءاللہ وہ قوم کی امنگوں کے مطابق ہو. لا وہ ہوتا ہے جو قوم چاہ رہی ہے, جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے پہلے انگریز نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لا بنائے. اب جو ہے جب یہ حقیقی آزادی ہمیں ملے گی, پھر رول آف لا کی جب بات کرتے ہیں
تو وہ یہی ہوگا کہ سب کے لیے برابر ہوگا اور جو قوم کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق لاز بنے گے. قوم کی ڈیمانڈ کے مطابق کلاس بننا چاہیے. سر وقت کی قلت وجہ سے میرا آخری سوال ہے. خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہی ہے. لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, ٹھیک ہے, کمیٹی باغ کے اندر جس کا نام آج لیاقت باغ ہے. تب سے لے کے اب تک جتنے بھی وزراء اعظم ہمارے قتل ہوئے ہیں, اور جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو ہوئیں, اور بھٹو صاحبہ سے لے کے اب تک کئی صحافی قتل کر دیے گئے. ایک ایس پی کو اسلام آباد سے آن ڈیوٹی اٹھا کے لے گئے. اب خان صاحب کی باری آ چکی ہے. تو یہ کب تک ہم صحافی, ہم وکلاء, ہم پولیس والے, ہم قوم جو ہے وہ قتل ہوتے رہیں گے؟ یہ انشاءاللہ یہ وقت بہت جلدی ختم ہونے والا ہے. دیکھیں ظلم آخر ظلم ہے, اس نے مٹنا ہوتا ہے. ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے. یہ دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت جلدی, دور نہیں, یہ وقت انشاءاللہ بڑا قریب آ گیا ہے. یہ ہم لاسٹ فیز میں شامل ہو رہے ہیں. اسی فیز میں انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ختم ہوں گی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک لیڈر بول رہا ہے کسی کے خلاف. آپ سمجھ رہے, مطلب یہ پہلی دفعہ ہوا, ورنہ چپ کر کے دم دما کے لوگ نکل جاتے تھے, کوئی کسی کے آگے بولتا نہ. آپ بچہ بولنے کو تیار ہے اور بول رہا ہے. تو اسی طرح حقیقی آزادی ملنی ہے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جناب ہمارے ساتھ رائے آصف کھرل صاحب تھے, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے ظلم کی جو آخری کڑی چل رہی ہے یہ ختم ہوگی اور خوشنودی کا سورج نکلے گا, عوام پھلے پھولے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.